اچھا بھائی، لیکوریا کی کتنی مقدار ہو تو نماز جائز ہے؟ اگر لیکوریا کی مقدار سکے کے برابر ہو تو کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ کتنی مقدار معاف ہے، یعنی اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ عائشہ خان کراچی سے۔ دیکھیں، لیکوریا کی نجاست ہو یا کوئی بھی گندگی ہو، پیشاب ہو، تو یہ جو ہماری ہتھیلی ہے نا، اس میں جب پانی ہم ڈالتے ہیں تو جتنا پانی کھڑا رہتا ہے یہ 1 درہم کے برابر بنتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو 5 روپے کا سکہ ہوتا تھا، تو جب تک مقدار اس سے کم ہو معاف ہے، اتنی یا اس سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں ہے، کیونکہ تھوڑی مقدار نجاست کی بہرحال قابل معافی ہے، کیونکہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے۔ کیونکہ ہم پیشاب کرتے ہیں، بعض دفعہ 1-2 چھینٹے تو پڑ جاتے ہیں، اب کہاں ہر دفعہ شلواروں کو دھوتا پھرے گا انسان، تو فقہا نے لکھا ہے کہ تھوڑی مقدار نجاست کی بہرحال معاف ہے۔ تو اب کتنی تھوڑی ہے اور کتنی زیادہ ہے، تو اس کے بارے میں قرآن و سنت میں واضح ہدایات نہیں ملتی، تو فقہا نے دیگر احکام سے قیاس کیا ہے، وہ قیاس کر کے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر 1 درہم یا اس سے زیادہ ہو تو وہ معاف نہیں ہے، اس سے کم ہو تو وہ معاف ہے۔ تو جب لیکوریا کی نجاست یا پیشاب کا قطرہ جسم سے خارج ہوگا، وضو بہرحال آپ کا ٹوٹ جائے گا، لیکن شلوار کو یا جسم کو دھونا لازم ہے یا نہیں؟ تو 1 آدھ قطرہ ہے یا تھوڑی سی لیکوریا کی رطوبت ہے تو وہ تو معاف ہے، لیکن اگر وہ اتنی پھیل گئی ہے ہتھیلی کی گہرائی کے برابر، جو پہلے زمانے میں جو 5 روپے کا بڑا سکہ ہوتا تھا اس کے برابر اگر پھیل گئی ہے تو اس جگہ کو دھونا لازم ہے، اس سے کم ہے تو اس جگہ کو دھونا لازم نہیں ہے۔ اور اگر متفرق پھیلی ہے، تھوڑی وہاں تو ایک اندازہ لگائیں کہ یہ جمع ہوتی تو اتنی پھیل جاتی کہ نہیں پھیلتی، تو وہ اندازہ لگائیں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ اتنی ہے تو دھو لیں، اس سے کم ہے تو نہ دھوئیں، بے شک نہ دھوئیں، دھوئیں گے تو اچھی بات ہے۔ زوجہ تھکاوٹ کی وجہ سے شوہر کو قریب آنے سے منع کر سکتی ہے۔ اگر گھر کے کام کاج کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کو قریب نہ آنے دے تو کیا ایسا کرنا بھی گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے، اور میں خاتون کا نام بھی اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہا جنہوں نے پوچھا ہے، تو حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور اس میں بہت سارے گھرانے مبتلا ہیں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، اور حدیث میں اس میں بہت واضح احکام ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت شوہر کو قریب نہ آنے دے اور شوہر اس کی وجہ سے ناراض ہو کے سو جائے تو اس عورت پر پوری رات فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ بہت شدید وعید ہے۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ نے مرد میں یہ سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھی ہیں۔ اگر عورت اپنے شوہر کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے گی تو مرد کے قدم جائیں گے گناہوں کی طرف، وہ دفتر میں لڑکیوں کو دیکھے گا، وہ ٹھرکی بنے گا جو کہ بن رہے ہیں آج کل۔ تو عورت پر لازم ہے کہ وہ زینت اختیار کرے اور مرد کو کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑے وہ، تاکہ مرد بھی اس سے محبت کرے اور وہ ادھر ادھر جو منہ مار رہا ہے اس سے بچے۔ دیکھیں، یورپ میں تو اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر شوہر اس کے پاس چلا جائے، وہ جرم سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ان کے ہاں بے حیائی کو اتنا بڑا جرم ہی نہیں ہے، وہ اگر مرد کل دن میں کسی اور کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ اسلام میں تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے جس زوجہ کو بنایا آپ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ حکمت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب کہ عورت اس میں اپنے مفاد پر شوہر کے مفاد اور شریعت کے مفاد کو ترجیح نہ دے۔ تو جب تک عورت کو کوئی بیماری نہ ہو، ہاں بیماری ہے تو ایک الگ بات ہے، عورت اگر بیمار نہ ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے سے روک دے۔ تو اصل مسئلہ تو یہی ہے، لیکن شوہر کو بھی بہرحال یہ چاہیے کہ اگر اس پہ بہت زیادہ غلبہ نہیں ہے اور اسے گناہ کا خطرہ نہیں ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ زوجہ کام کاج کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہے، اس کی نیند میں بہت خرابی ہوگی، تو شوہر کے لیے بہرحال اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، زندگی بھر آپ کے ساتھ ہی ہے، تو تھوڑا سا اپنی خواہش کو آپ کنٹرول کر لیں۔ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، بھئی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے، لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا، انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ، تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے۔ جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے۔ یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی یہ حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے
کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے۔ عورت جان بوجھ کر شادی نہ کرے تو کیا گنہگار ہوگی؟ میری 2 جگہ طلاق ہوئی ہے اور میری ایک بیٹی ہے، ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں بیمار بھی رہتی ہوں، تو اگر میں شادی نہیں کروں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ دیکھیے، آپ شادی نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شادی فرض واجب نہیں ہے، آپ کا اگر موڈ نہیں ہے تو نہ کریں شادی آپ، لیکن سنت مؤکدہ بہرحال یہی ہے جوان عورت اور جوان مرد کے لیے کہ وہ شادی کے بغیر نہ رہیں۔ اس کا بچوں سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کے 3 بچے ہیں کہ 4 بچے ہیں، یا آپ کو 2 دفعہ طلاق ہوئی ہے 3 دفعہ طلاق ہوئی ہے۔ شریعت پہ جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ شریعت نے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی بغیر نکاح کے زندگی کو پسند نہیں کیا، کیونکہ اس میں گناہ کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھی گناہ کا خطرہ بہرحال ہو سکتا ہے، ابھی نہیں ہے لیکن کل ہو سکتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو آزمائشوں میں نہیں۔ ہاں، کسی عورت کی عمر ڈھلک چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے تو ایک الگ بات ہے، تو آپ کو خود بھی گناہ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، نکاح کرنے میں فائدہ کیا ہے کہ آپ خود بھی گناہ سے بچیں گی اور ایک مسلمان مرد کو بھی برائی سے بچا لیں گی، اس کو بھی تو عورت برائی سے بچا لیتی ہے ایک حلال تعلق قائم کر کے، تو بہرحال اس کا فائدہ ہی ہے۔ پھر ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کوئی اور ایسی اولاد دے دے جو ان تینوں سے اچھی ہو۔ قرآن اولاد کے بارے میں کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اولاد کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی اولاد تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس بارے میں ابو داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بچوں کی وجہ سے نکاح نہ کرے اپنے بچوں کی خاطر تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگی۔ یہ حدیث بالکل بہت زیادہ ضعیف ہے، اس سے استدلال درست نہیں ہے، اور یہ قرآن و سنت کی دوسری نصوص کے بھی خلاف ہے۔ قرآن و سنت میں جو نکاح کے فضائل ہیں اس میں کوئی فرق نہیں رکھا اللہ نے کہ عورت طلاق یافتہ ہو یا نہ ہو، کنواری ہو، یا بچے ہو چکے ہوں یا نہیں ہو چکے ہوں۔ صحابہ کرام میں عورتیں طلاق یافتہ بھی ہوتی تھیں، بچے بھی ہوتے تھے، پھر بھی شادی کرتی تھیں وہ، بلکہ قرآن نے تو کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تمہاری وہ عورتیں، تمہاری وہ ستیلی بیٹیاں جن کی ماؤں سے تم نکاح کر چکے ہو، تو ان بیٹیوں سے نکاح حرام ہے۔ تو اس سے پتہ چلے صحابہ کرام جب عورتوں سے نکاح کرتے تھے ستیلی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ آتی تھیں۔ قرآن کہہ رہے جو تمہاری گود میں پلتی ہیں ستیلی بیٹیاں۔ تو یہ معاشرے میں اس کلچر کو فروغ دینا چاہیے، اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کوئی بھی آپ کو ہم پلہ کفو رشتہ ملتا ہے تو آپ اس سے بہتر ہے کہ نکاح کر لیں، لیکن بہرحال زبردستی نہیں ہے اس میں، یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو کسی سے گن پوائنٹ پہ کروایا جا سکتا۔